السلام علیکم۔ سورہ انفال حصہ 4 آیت 57 تا 75 چینل نور ہدایت بائی لائبہ۔ اہم اسباق: نمبر 1، حق کو جھٹلانا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو لوگ سچ کو قبول نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ نمبر 2، عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ وعدہ توڑنا اور خیانت کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ نمبر 3، معاملات میں شفافیت ضروری ہے۔ اگر کسی سے دھوکے کا خطرہ ہو تو معاملہ واضح طور پر ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل ہے۔ سچے مومن وہ ہیں جو ہجرت، جدوجہد اور قربانی دیتے ہیں۔ نمبر 6، ہر انسان کی ذمہ داری مختلف ہے۔ کچھ لوگ ہجرت کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جانچتا ہے۔ نمبر 7، مومنوں کی پہچان اتحاد اور مدد ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو حق سے انکار کرتے ہیں۔ پیغام: حق کو جھٹلانا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جن لوگوں نے عہد توڑا اور بار بار خیانت کی۔ پیغام: وعدہ خلافی ایمان کے خلاف ہے۔ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو معاہدہ ختم کر دو۔ پیغام: انصاف اور شفافیت ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہی کافی ہے۔ پیغام: توکل ہی اصل طاقت ہے۔ مومن وہ ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی۔ پیغام: سچا اب عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے مگر ہجرت نہ کی ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ پیغام: ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے۔ آخر میں مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ پیغام: اتحاد اور بھائی چارہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 57 اردو ترجمہ: پس اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو بھی منتشر کر دو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 58 اردو ترجمہ: اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کے ساتھ پھینک دو، یعنی کھلے طور پر ختم کر دو۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59 اردو ترجمہ: اور کافر یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو ہرا کر نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت 60 اردو ترجمہ: اور ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے قوت اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 61 اردو ترجمہ: اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 62 اردو ترجمہ: اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ آیت نمبر 63 اردو ترجمہ: اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے ہو تو بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 64 اردو ترجمہ: اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 65 اے نبی مومنوں کو دفاعی جنگ پر آمادہ کیجیے، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 66 اردو ترجمہ: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 67 اردو ترجمہ: کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خوب غلبہ حاصل نہ کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ اخوت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 اردو ترجمہ: اگر اللہ کا ایک حکم پہلے سے مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا تھا اس کے سبب تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ آیت نمبر 69 اردو ترجمہ: پس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 اردو ترجمہ: اے نبی ان قیدیوں سے کہہ دیجیے جو تمہارے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 71 اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 72 اردو ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے
ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 73 اردو ترجمہ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم اہل ایمان بھی آپس میں تعاون نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 74 اردو ترجمہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ آیت نمبر 75 اردو ترجمہ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں نور ہدایت بائی لائبہ کو۔ یہاں پہ سورہ انفال اختتام ہوئی۔ اب انشاءاللہ جلد سورہ توبہ کے پارٹ سٹارٹ ہوں گے۔